بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقت پاکستان۔ میرے چینل پر آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازماً سبسکرائب کر دے اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہر روز نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو آج کا موضوع گفتگو ہے کہ عمران خان میرا کپتان، جو اکثر و بیشتر کہا کرتا ہے کہ میری قوم ہم سیاست نہیں بلکہ جہاد کر رہے ہیں، تو مختلف مذہبی طبقات کی طرف سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، طنز و تنقید کی جاتی ہے کہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے مذہب کی آڑ لے کر اپنی سیاست کے داؤ پیچ کھیل رہا ہے، اور بہت سے لوگ ویسے بھی مذاق بناتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں میرا کپتان عمران خان جو واقعی جہاد کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، ایسے جہاد کر رہے ہیں جیسے پاکستان بناتے وقت قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے ساتھیوں نے جہاد کیا تھا۔ اس کو میں انشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ معیاری انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میری ایک گزارش ہے کہ علم اور الفاظ کی قدر کیا کرو۔ کیونکہ علم یہ جاننے اور پہچاننے کا ذریعہ بنتا ہے، کس کو؟ بلکہ حقیقت کو جاننے اور پہچاننے کا ذریعہ بنتا ہے، اور الفاظ میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہی الفاظ انسان کو قائل بھی کرتے ہیں، مائل بھی کرتے ہیں اور قائل بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ علم اور الفاظ کی قدر کیا کرو، نہ کہ کسی بھی پرسنالٹی کی۔ تو موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ موضوع تھا کہ میرا کپتان عمران خان جو کہتا ہے کہ ہم سیاست نہیں بلکہ جہاد کر رہے ہیں، اور اسی طرح اپنی قوم کو، جو سوئی ہوئی قوم، اس کو جگانے کی کوشش کرتا ہے، ان پر محنت کرتا ہے، ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ ہم 70 سالوں سے جس سیاست کو دیکھ رہے ہیں وہ موروثی سیاست بن چکی ہے، اور وہ سیاست جو صرف جھوٹ، دھوکہ، فریب اور کرپشن پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ اب سارے سیاستدان اپنی ذاتی مفاد، اغراض اور مقاصد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ عکس بیٹھ چکا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ ایک عکس بند گیا ہے کہ یہی سیاست ہے، لیکن حقیقی معنوں میں سیاست جو ہمیں میرے کپتان عمران خان نے مختلف انداز میں بتائی، اور اس کے لیے اپنی قوم میں شعور پیدا کیا، قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی کہ جو حقیقی معنوں میں سیاست ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں سیاست جو اسلام میں سب سے پہلی سیاست ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست مدینہ کی سیاست ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مسلمانوں کی اہم سیاست ہے تو وہ خلفائے راشدین کا نظام ہے، اور وہ خلفائے راشدین کا دور ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین اپنے اندر کے دشمنوں اور غداروں سے بھی لڑتے رہے، منافقین سے بھی لڑتے رہے، اور بحر کے دشمنوں سے بھی لڑتے رہے۔ تو اسی طرح اس کے بعد اگر کوئی سیاسی موقف ہے تو وہ بعد میں حسین علیہ السلام کی افکار و کردار پر مشتمل ہے، جو ایک اچھی سیاست ہے مسلمانوں کے اندر۔ اگر دوسری برائی کی طرف دیکھا جائے تو وہ سیاست یزید کی افکار و کردار پر مشتمل ہے۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید لعنت اللہ علیہ دو الگ الگ سیاست کے معیار ہیں، ایک اچھائی، دوسرا برائی، اس طرح ایک نیکی اور دوسرا بدی پر مشتمل ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں کے اندر یعنی اسلام کے اندر دو علیحدہ نظریے بن گئے، لیکن آج تک ہم جس سیاست کو دیکھ رہے ہیں وہ عین مشابہت پائی جاتی ہے یزیدی سوچ، کردار اور افکار پر، اور جس سیاست کی ہمیں توقع ہونی چاہیے
جس سیاست کی طرف ہمیں جانا چاہیے تاکہ ہمارے ملک اور قوم جس نظریے کے تحت اس ملک کو حاصل کیا تھا اس کے حقیقی مقصد کو پا سکے، تو وہ صرف اور صرف حسینی سیاست تھی۔ تو سب سے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کہ سیاست ہم نے کون سی کرنی ہے، حقیقی سیاست یا صرف جو مکر و فریب، جھوٹ، غداری اور کرپشن جیسے اپنے ذاتی مفاد و مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو بطور مسلمان، بطور انسان ہمیں اس کا فرق پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو ساتھ کیا کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کو کیا دے کر جا رہے ہیں، یا پھر وہی موروثی سیاست، ایسے لوگ جو بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور 35 سالوں تک ہمیں یہی دھوکہ اور فریب دیتے جا رہے ہیں، ہم ہر بار وہی باتیں مانتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک ذہنیت بن چکی ہے، ایک سوچ بن چکی ہے کہ جہاد صرف وہی ہوتا ہے جو ہم دشمن کے خلاف میدان جنگ میں تیر اور تلوار سے لڑتے ہیں۔ جہاد صرف وہی ہوتا ہے جو ہم دشمن سے بارود اور بندوق کے ساتھ میدان جنگ میں لڑتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی جہاد مسلمانوں پہ فرض ہے، اور زندگی کا کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں جب ہم جہاد نہ کر سکتے ہوں، یعنی کہ ساری زندگی جہاد کرتا ہے مسلمان۔ تو اس کے لیے جہاد کی بہت سی اقسام ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاد کہتے کسے ہیں اور جہاد کی اقسام کتنی ہیں۔ سب سے پہلے لفظ جہاد جہد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کے، محنت کے، مشقت کے۔ تو یہ محنت، مشقت اور کوشش کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ یہ جسمانی طور پہ، مالی طور پہ، ذہنی طور پہ اور جانی طور پہ ان تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کس مقصد کے لیے کرنا چاہیے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، نیکی اور بھلائی کے لیے، اعلیٰ نظریہ اور عظیم ترین مقصد کے لیے۔ اور کس کے خلاف کرنی چاہیے؟ وہ ظلم، ناانصافی، ظلم و تشدد، بربریت، منافقت اور کرپشن کے خلاف کرنی چاہیے۔ یہ تمام تر جو کوشش، کاوش اور جد و جہد کی جاتی ہے، یہ ایک مسلمان جو عظیم نظریے اور عظیم مقصد کے لیے کرتا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہوتے ہیں؟ وہ مقصد اگر عام الفاظ میں کہا جائے تو وہ اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، بطور مسلمان اسلام کو پھیلانے کے لیے اگر بڑے لیول کی بات کی جائے تو یہ جد و جہد، یہ محنت، یہ مشقت، یہ کوشش، یہ کاوش اسلام کی سرحدوں کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی سرحدوں کو پوری دنیا میں کونے کونے میں اس کی ترجمانی کرنے کے لیے، اس کو حقیقی معنوں میں لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے۔ اب آتے ہیں جی جہاد کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور وہ کون سے جہاد ہے جو میرے کپتان عمران خان نے عملی طور پہ کیے ہیں، اور اپنی جو فالوور ہیں ان کو بھی ان جہاد میں ملنے کی ترغیب دی ہے۔ اس قوم کو جو سوئی ہوئی تھی ان کے اندر بیداری، شعور اور آگاہی پیدا کر کے یہ جوش اور جذبہ پیدا کیا اور ساتھ ملا کے اس جہاد میں شامل کیا۔ تو وہ کون کون سے جہاد ہیں؟ سب سے پہلے جہاد بالعمل، نمبر 2 جہاد بالمال، نمبر 3 جہاد بالسیف، نمبر 4 جہاد بالعلم، اور نمبر 5 جہاد بالنفس۔ یہ پانچوں جہاد جو میرے کپتان عمران خان حقیقی معنوں میں کر چکے ہیں، اور یہ جہاد خود بھی کیے، اپنے فالوور کو بھی ان کے پیچھے لگایا ہے۔ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے کپتان پر کہ اس نے ہمیں اچھائی کی طرف لے کر گئے، برائی سے روکا، اور ہم سے وہ کام لیا جو حقیقی معنوں میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا اور بھلائی کے لیے ہے، اور وہ کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو
ایک عظیم مقصد کے لیے ہے، جو مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ تو ہمیں مل جل کر اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنی چاہیے اور لوگوں کو اس کی ترویج دینی چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے اور اصلاح کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اسلام کی، پاکستان کی حقیقی معنوں میں جو سیاست ہے اس میں قدم رکھنا چاہیے اور اس کی ترجمانی کرنی چاہیے، اور پاکستانی قوم کو ایک عظیم ترین قوم بنانا، پاکستانی ملک کو ایک عظیم ملک بنانا، اس خواب کو حقیقی معنوں میں پورا کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ یہی جہاد ہے۔ جہاد بالعمل کسے کہتے ہیں؟ میرے کپتان عمران خان نے جہاد بالعمل کو حقیقی معنوں میں کیسے اپنایا کہ ایک سوئی ہوئی قوم کو شعور اور آگاہی دینا، ایک سوئی ہوئی قوم کے اندر بیداری پیدا کرنا اور اسے ظلم اور ناانصافی کے خلاف لا کر کھڑا کر دینا، اسے کہتے ہیں جہاد بالعمل۔ اور جہاد بالعمل اسے کہتے ہیں کہ دنیا لیول پہ اسلام اور دہشت گردی کو دو علیحدہ تصور پیش کر کے منوانا، اسے کہتے ہیں جہاد بالعمل۔ جہاد بالعمل اسے کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے خلاف جنگ لڑی اور ایک عالمی لیول پہ ایک یعنی قانون پاس کروایا۔ جہاد اسے کہتے ہیں۔ جہاد اسے کہتے ہیں کہ رفاہی کاموں میں جو کچھ بھی کہا وہ کر کے دکھایا۔ جہاد اسے کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا سپاہی بن کر دکھایا۔ جہاد بالمال کسے کہتے ہیں؟ میرے کپتان عمران خان نے جہاد بالمال کو حقیقی معنوں میں کیسے کر کے دکھایا۔ جہاد بالمال اپنے مال سے لوگوں کی فلاح و بہبود اور بھلائی کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد بالمال۔ اگر حکومت سے پہلے کی بات کی جائے تو میرے عمران خان، میرے کپتان نے جہاد بالمال کی وہ عظیم داستان کھڑی کر کے دکھائی جو کینسر ہاسپٹل کی صورت میں، جو کہ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے، تو میرے کپتان نے یہ ایک غریب ملک پاکستان میں کینسر ہاسپٹل بنا کے دینا، یہ جہاد بالمال کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ دوسری، حکومت میں صحت کارڈ، راشن کارڈ اور لنگر خانے بنوانا، یہ ہے جہاد بالمال۔ جہاد بالعلم کسے کہتے ہیں؟ جہاد بالعلم میرے کپتان نے کیسے کر کے دکھایا؟ تو جہاد بالعلم قلم اور زبان سے ہوتا ہے۔ تو یہ وہ جہاد ہے جو حقیقی معنوں میں سب جہادوں کی جان لگتا ہے۔ تو میرے کپتان عمران خان نے جو بہت سی کتابیں لکھ کر، بہت سے کالم لکھ کر جہاد بالعلم کو حقیقی معنوں میں اپنایا اور لوگوں میں شعور اور بیداری پیدا کی، لوگوں کو ظلم اور ناانصافی کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا، اسے کہتے ہیں جہاد بالعلم۔ اور جہاد بالزبان یعنی کہ جہاد بالعلم کی ایک شاخ ہے، تو میرے کپتان عمران خان نے اپنی زبان سے وہ جہاد کیا، لوگوں کے اندر وہ شعور، وہ بیداری پیدا کی کہ اپنے اندر کے غداروں اور بہر کے دشمنوں کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی، اسے کہتے ہیں جی جہاد بالعلم۔ میرے کپتان کی جو فالوور ہیں، جو ان کے ٹائیگر ہیں، جو میرے قوم کی نوجوان نسل ہے، انہوں نے بھی حقیقی معنوں میں جہاد بالعلم بھی کر کے دکھایا، جو آج کل کے تیز ترین دور میں سوشل میڈیا کی صورت میں موجود ہے، جو آج کل کے دور میں جہاد بالعلم، جہاد بالقلم، جہاد بالزبان کا کردار ادا کر رہی ہے، تو وہ ہر طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے سوشل میڈیا پر میرے کپتان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور میرے کپتان کو کامیاب کرانے کے لیے ہر ممکن صلاحیت اور طاقت کو بروئے کار لا کر، چاہے وہ زبان کی صورت میں ویڈیو کلپ بنا کر، کیونکہ ویڈیو کلپ قلم اور زبان دونوں کا کردار ادا کرتا ہے، چاہے وہ لکھ کر کپتان کی سپورٹ کی ہو، چاہے وہ طاقت سے سپورٹ کی ہو، ہر طرح سے جسمانی، مالی، زبانی اور جانی ہر قسم کی سپورٹ کر کے میرے کپتان کے جانثاروں نے یہ ثابت کیا کہ وہ بھی
کسی بھی جہاد میں کپتان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے اور کسی سے کم نہ رہے بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو یہ ہے میرے پاکستان کی جاگی ہوئی قوم، بلکہ نوجوان نسل، جنہوں نے ملک اور قوم کو حقیقی معنوں میں آزاد کروانے کی کوشش کی، حقیقی معنوں میں جد و جہد کی کوشش کی، کاوش کی، تاکہ پاکستان کی آنے والی نسلیں خوشحال زندگی گزار سکے، اور حق کا ساتھ دے کر یہ خود کو ثابت کیا کہ یہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہے، اور مسلمان کبھی بھی ناحق کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جہاد بن نفس کسے کہتے ہیں؟ میرے کپتان عمران خان نے جہاد بن نفس کیسے کر کے دکھایا۔ جہاد بن نفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، یعنی یہ سب سے بڑا جہاد، جسے جہاد اکبر کہتے ہیں۔ تو میرا کپتان عمران خان، جو ایک گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی چھوڑ کر ہدایت کی طرف آئے، اور ہدایت کے ساتھ آتے ہی توبہ کی، اور توبہ کر کے جو اپنے نفس کے خلاف صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر بھلائی اور نیکی کا کام کیا، اسے کہتے ہیں جہاد بن نفس۔ اور جہاد بن نفس زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور یہ صوفیوں کی سب سے اعلیٰ مثال ہوتی ہے جہاد بن نفس۔ اور عمران خان میرے کپتان خود ایک صوفی ہے، حقیقی معنوں میں سچے صوفی باصفا ہیں، جنہوں نے جہاد بن نفس کو عملی جامہ پہنایا۔ جہاد بالسیف اسے کہتے ہیں۔ جہاد بالسیف کو میرے کپتان عمران خان نے حقیقی معنوں میں کیسے کر کے دکھایا؟ تو جہاد بالسیف تلوار سے، تیروں سے، یعنی بارود سے اور بندوق سے جو جہاد کیا جاتا ہے اسے جہاد بالسیف کہتے ہیں۔ یعنی کہ دشمن کے خلاف، چاہے وہ اندر کا غدار ہو یا باہر کا دشمن موجود ہو، اس کے خلاف جہاد کرنا۔ تو ہر ایک کے لیے جو اندر کے غدار، ان کے ظلم و ناانصافی اور کرپشن کے خلاف جہاد کیا، اور اس جہاد میں میرے کپتان عمران خان پہ قاتلانہ حملے ہوئے، اور بہت سی مشکلات اور تکلیفیں برداشت کی، جانی نقصان سے بڑی مشکل سے بچے، اور باہر کے دشمن بھی وہ مل کر اپنے اندر کے غدار سازشوں کے ذریعے میرے کپتان کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے۔